السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آج جون کی 15 تاریخ ہے اور آج آپ کے لیے ایک بہت اچھی لیکن مختصر خبر لے کے آ رہا ہوں. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد خدا حافظ. تو خبر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل طے پا گئی ہے. یہ اس کی کنفرمیشن پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے ایک ایکس پوسٹ کے ذریعے کی ہے، جس کے بعد امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اس کی تصدیق کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت کوشچن مارک تھا کہ ایران کا اس پہ کیا ریئیکشن ہے، اس میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران کے اسٹیٹ میڈیا نے بھی اس ڈیل کی تصدیق کر دی ہے. اور ان تینوں اطراف سے تصدیق آنے کے بعد اب صرف مسئلہ ایک طرف ہے اور وہ ہے اسرائیل، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سنائی ہیں آج وہاں کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو. اس کے بارے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے بعد ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. دونوں فریقین نے لبنان سمیت، یہ بڑی اہم بات ہے، لبنان سمیت، کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف 8 اپریل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ساتھ ہی ہوگی. تو پاکستان ایک وجہ بنی ہے اسلامی دنیا کے اوپر ایک جو جنگ مسلط تھی اس کو روکنے میں، اس کو ختم کرنے میں. اب اس معاہدے کے بعد جنگ ٹرمینیٹ ہو گئی ہے، آبنۂ ہرمز کھل گئی ہے اور دونوں ممالک اب جنگ بالکل نہیں کریں گے. باقی مذاکرات آگے ہوں گے جو تفصیل میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے. امن معاہدے پر باقاعدہ دستخط کی تقریب 19 جون کو، اس جو جمعہ آ رہا ہے، جمعۃ المبارک کو جو آنے والا ہے، جنیوا سوئٹزرلینڈ میں کی جائے گی. اور انہوں نے امریکہ اور ایران کے عزم کا شکریہ ادا کیا ہے. پھر انہوں نے قطر کا شکریہ ادا کیا کیونکہ قطر کا ایک وفد تہران میں موجود تھا، کیونکہ ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی آخری وقت میں، جس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور انہوں نے اس معاہدے، قطر کی بات کریں کہ انہوں نے اس معاہدے پر پہنچنے میں تعاون کیا، خاص طور پر سعودی عرب، ترکیہ کی قیادت کا بھی شاندار خدمات کا شکریہ ادا کیا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف نے. اور انہوں نے کہا کہ معاہدے کے طے پا جانے کے بعد ثالث اس ہفتے مذاکرات کے ایک سلسلے کو آسان بنائیں گے. اور انہوں نے پھر کہا کہ پری امپلیمنٹیشن بات چیت، تکنیکی مذاکرات اور دستخط کی باقاعدہ تقریب کی بنیاد رکھے گی. مطلب جو اب مزید ڈیٹیلز طے ہونی ہیں، فوری طور پہ جنگ مستقل بند، اب پہلے صرف جنگ بندی تھی، سیز فائر تھی، ٹرمینیشن آف وار نہیں تھی. اب یہ ٹرمینیشن آف وار ہو چکی ہے اور اس پہ یہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بڑی اہم بتا دوں، وہ یہ ہے، دلچسپ بھی اور اہم بھی ہے، کہ 15 جون پریزیڈنٹ ٹرمپ کا برتھ ڈے ہے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی برتھ ڈے والے دن یہ ڈیل مکمل ہو اور وہ یہ خوشخبری اپنی برتھ ڈے والے دن پوری دنیا سے شیئر کریں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ڈیل ود اسلامک ریپبلک آف ایران از ناؤ کمپلیٹ. کنگریچولیشنز ٹو آل. I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz. انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو اس ڈیل کی مبارکباد ہو گئی ہے اور میں آبنۂ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کرتا ہوں، جس پہ کوئی ٹول کسی کو نہیں دینا پڑے گا. یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا باریک نکتہ ہے جس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بلاکٹ جو امریکہ نے کیا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا، ہر بحری جہاز اپنی مرضی سے آ جا سکے گا. اس میں اس کا ترجمہ، اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اب ایران پر تیل بیچنے کی جو پابندیاں تھیں شاید وہ بھی نہیں رہیں اور ایران کے بحری جہاز بھی اپنا تیل لے کے بغیر پابندیوں کے جہاں جہاں تیل ایران سپلائی کرتا ہے وہ اس کو کرنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آلریڈی گرنا شروع ہو گئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور اسٹاک مارکیٹس جب کھلیں گی پوری دنیا میں، اور جاپان میں تو چند گھنٹوں میں کھل جائیں گی، اسٹاک مارکیٹ بہت ریلی کریں گی، آج اوپر جائیں گی اور بہت زیادہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پوری دنیا میں جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ سائملٹینیسلی ہیئر ود آتھرائز دی امیڈیٹ ریموول آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نیول بلاکڈ شپس آف دا ورلڈ. ایران اس میں ایکسکلوڈیڈ نہیں ہے، انکلوڈیڈ ہے. اسٹارٹ یور انجنز لیٹ دا آئل فلو. اپنے بحری جہازوں کے انجن کو اسٹارٹ کرو اور اس تیل کو
اب آنے دو. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کا جو اسٹیٹ ٹی وی ہے، پریس ٹی وی، اس نے بھی یہ اس پیس ڈیل کا اعلان کیا. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کے جو شیطانی نیتن یاہو ہے، شیطن یاہو جس کو سیٹن یاہو بھی کہا جاتا ہے، اس نے آخری وقت میں پوری کوشش کی کہ پاکستان کی کوششوں کو سیبوٹاج کیا جائے اور اس پیس ڈیل کو ختم کیا جائے. اس لیے انہوں نے لبنان پہ حملہ کیا. اور جس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا اب سے کچھ گھنٹے پہلے. اس ڈیل کے جب میں آپ سے بات کروں تو پاکستان میں تقریباً صبح کے 3 بجے ہیں، 3:15. تو اس سے کچھ گھنٹے پہلے اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ حزب اللہ پہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی. تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی. اس کے جواب میں ایران نے یہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اگر حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران اس کا جواب دے گا. اس لیے قطری وفد وہاں پہ گیا. پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے ایرانی قیادت سے کانٹیکٹ کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ذاتی طور پہ اپیل کی ایرانی قیادت سے کہ وہ اس کا جواب نہ دیں. اور لیکن صرف یہی نہیں ہوا، انہوں نے نیتن یاہو کے بارے میں کیا کہا یہ میں آپ کو اپنی الفاظ نہیں میں بتا رہا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیرک ریوڈ جو ایکسیوس کا گلوبل کورسپونڈنٹ، ایکسیوس ایک نیوز ایجنسی امریکہ کی بہت بڑی، اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہیں کہا ہے کہ میں یہ سوری فار یوزنگ دیز ورڈز لیکن یہ تاریخ بن رہی ہے اور تیسری گلف وار ختم ہوئی ہے، تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ختم ہوا ہے. تو اس لیے یہ الفاظ میں تاریخی ہیں، اس لیے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ٹرمپ ٹریلز می، یہ بیرک ریوڈ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ ٹریلز می نیتن یاہو ہیز نو فکنگ ججمنٹ بٹ ایران ڈیل اسٹل آن. کہ انہوں نے گالی دی پھر نیتن یاہو کو، گالی دی نیتن یاہو کو، اور انہوں نے کہا کہ اس کو بالکل اس کا دماغ خراب ہو گیا، چریا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے یہ جاہل آدمی. پھر اس کے بعد انہوں نے مزید ایک ٹویٹ کیا بیرک ریوڈ نے اپنی سٹوری کے حوالے سے ایکسس پہ. انہوں نے کہا وائی ڈڈ بی بی ہیو ٹو ڈو اے فکنگ اٹیک. یہ انہوں نے کہا ہے آئی واز سو پسڈ آف. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں ایکسس کے گلوبل کورسپونڈنٹ بیرک ریوڈ کو، آئی واز سو پسڈ آف آئی لیٹ ہم نو یعنی کہ اس کو نیتن یاہو کو ہی ہیز نو فکنگ ججمنٹ، کہ تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کوئی فیصلہ کرنا ہے یا کیا کام. آئی لیٹ ہم نو دیٹ، کہ میں نے اسے پھر مطلب میں نے روکا کچھ نہیں، میں نے اسے پتہ چلنے دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت نیتن یاہو وہ زخمی سانپ ہے جس کو بہت بری شکست ہوئی ہے، پاکستان کے ہاتھوں ہوئی ہے، ایران کے ہاتھوں ہوئی ہے. نہ صرف اسے ایران کے اوپر خود جنگ بندی قبول کرنی پڑی، امریکہ نے اس کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ کو بھی دوبارہ جنگ میں نہیں دھکیلے گا، جنگ وار ٹرمینیٹ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ لبنان میں بھی اس کو جنگ بندی کرنی پڑی ہے. اور اس وقت نیتن یاہو کا پولیٹیکل کریئر اینڈ ہو گیا ہے. انتخابات وہاں پہ ہونے والے ہیں، انتخابات اس نے ہار جانے ہیں اور اس کو گرفتاری کا خطرہ ہے، کرپشن کے اس پہ کیسز ہیں. اور اگر وہ گرفتار ہوا ان کرپشن کیسز میں، وہ اور اس کے خاندان کے تمام اثاثے جو ہے وہ منجمد ہو جائیں گے اسرائیل میں اور اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس کے ساتھ لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو بچایا تو پھر وہ بچ سکتا ہے اور اس کو امریکہ میں پناہ دی تو، اور امریکہ میں لوگ کہتے ہیں اس کو پناہ دینی ہے تو اسے نیو یارک بھیجیں. وہاں کا میئر زہران ممدانی پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ وار کرمنل ہے نیتن یاہو، اور اگر یہ یہاں پہ آیا تو میں اس کو گرفتار کر لوں گا. تو یہ سچویشن ہے اس وقت جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اس میں ڈیٹیل تھوڑی سی جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہرمز فوری طور پہ کھل گئی، جنگ بالکل بند، ٹرمینیٹ ہوگی، ختم ہو گئی جنگ. اور اب اس پہ جو معاملات ہیں، جو ایران کا نیوکلیر انریچمنٹ کا پروگرام ہے، جو ابھی تک یہ اس پہ باتیں ہونی ہیں، جو 19 جون کو معاہدہ باقاعدہ سائن ہوگا جنیوا سوئٹزرلینڈ میں، اس کے بعد ٹیکنیکل کمیٹیز بنے گی جس میں جو مزید معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا. ان معاملات میں کیا ہے؟ ان معاملات میں یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کیا ہوگا. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جو بدل سکتی ہیں، اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے کچھ شرائط، وہ 10 سے 15 سال تک بند رہے گا. اس کا جو انرچڈ یورینیم کے اسٹاک پائلز ہیں اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ایران کو کس طریقے سے واپس کیے جائیں گے، فیزڈ طریقے سے واپسی ہوگی، ایک دم سے واپسی ہوگی، اس پہ فیصلہ ہونا ہے. اور سینکشن جو ایران پہ ہیں
ان کے اٹھائے جانے کا معاملہ اس میں آئے گا، اور پھر ایران کا ایک مطالبہ تھا کہ اس کو جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، لیکن اس پہ بھی بات ہوگی۔ جہاں تک ایران کا یہ تھا کہ وہ اس پہ ٹول لگائے گا آبِ ہرمز کو یوز کرنے پہ، وہ نہیں اس کی بات مانی گئی، تو اس لیے ان اے وے یہ ون ون ہے دونوں سائڈز کی، کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی، ٹول پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی، تو دونوں اطراف کی ایک نہ ایک بات نہیں مانی گئی۔ تو یہ اس سینس میں بہت ہی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے یہ جنگ بند کروائی ہے، اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ایران اور عرب ممالک کی جو جنگ ہو سکتی تھی وہ بچے ہیں، بلکہ لبنان کے اوپر جو مسلسل کئی سالوں سے جنگ اسرائیل نے مسلط کی ہوئی تھی وہ رک گئی ہے۔ غزہ میں جو جنگ بندی ہو چکی ہے، غزہ میں 75,000 فلسطینیوں کو اسرائیل شہید کر چکا ہے، اور پچھلے 3.5 سال سے کوئی جنگ وہ بند نہیں کروا سکا۔ الحمدللہ پاکستان کے حصے میں یہ کریڈٹ آیا ہے کہ نہ صرف ایران کی جنگ بند کرائی، لبنان کی جنگ بند کرائی، غزہ کی جنگ بند کرائی، اور اسرائیل کو مجبور کیا گیا اپنی سفارتکاری کے ذریعے پاکستان نے۔ یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان جس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی، پاکستان نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے اسرائیل کی یہودیوں کی سفارتکاری پوری دنیا میں مشہور ہے، ضرب المثل ہے۔ امریکہ کی جو اور مغرب کی رگے جان پنجہ یہود میں، علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، تو اس کو پکڑا ہوا ہے رگے جان کو صہیونیت نے، اور اس رگے جان کو پکڑنے جانے کے باوجود اس مشکل ماحول میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کو کریڈٹ جاتا ہے، اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورا فارن آفس، فارن سیکرٹری پاکستان کی، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، پوری ٹیم فارن آفس کی۔ انہوں نے بہت کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، بڑی صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دباؤ کا مقابلہ کر کے، مس انفارمیشن کا مقابلہ کر کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل پاکستان کے ٹاپ لیول سے یہ انسٹرکشنز آ رہی تھی، خبریں آ رہی تھی کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اس پہ یقین مت کریں۔ ایران کی ٹاپ لیول کی قیادت نے بھی یہ بات کی، امریکہ نے بھی یہ کیا، اور کون پھیلا رہا تھا ڈس انفارمیشن؟ اسرائیل پھیلا رہا تھا، انڈیا پھیلا رہا تھا، اور انڈیا کی پراکسی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی بلوچستان میں کر رہی ہیں، اس پہ کتنا آپ دیکھیں تیزی آئی ہوئی تھی، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں کتنی تیزی آئی ہوئی ہے، اور پھر اب آزاد کشمیر میں جو ایک نیا مسئلہ شروع کیا ہے اس عوامی ایکشن کمیٹی نے، اور اسی موقع پر ان کے ساتھ ساتھ جو یو کے میں بیٹھے ہوئے خیراتی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں، لیکن کشمیری تو سید علی گیلانی جیسے ہوتے ہیں، کشمیری تو میر وائز فاروق جیسے، عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ رہ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں۔ یہ جو ان کا اونرشپ کلیم ہے پاکستان پہ، وہ کشمیری ہیں۔ یہ خیراتی یو کے میں بیٹھے پاکستان کے خلاف جو نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف، اور پاکستان کے ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ انڈیا کا ایجنڈا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں پچھلے 3-4 مہینوں میں کیا کچھ ہوا ہے پاکستان کے خلاف، یہ باتیں بھی تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستانی کشمیر کے نوجوان معصوم بچوں کو کس طرح پاکستان کے خلاف نفرت سے بھرا، اور ان کو سڑکوں پہ لا کے بٹھایا، اور انہوں نے ان تمام لوگوں کے پورے کشمیر کے ساتھ زیادتی کی، کشمیر کے عوام کے ساتھ زیادتی کی۔ کشمیر کی جتنی آبادی ہے پاکستان میں، انڈیا میں، پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، دنیا میں جہاں بھی ہے، ان کا پاکستان سے تعلق خراب کرنے کی انہوں نے کوشش پوری کی۔ لیکن وہی کہتے ہیں نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے اور لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے۔ پچھلے سال مئی میں جب ہم نے انڈیا کو شکست دی، 1 سال 1 مہینے بعد آج پاکستان کو اللہ نے مزید عزت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منزل آ گئی، ابھی اور مشکلات آئیں گی۔ جب کامیابی ملتی ہے تو مشکلات بڑھتی ہیں، اور یہ پاکستان کی اشرافیہ کو، حکمران طبقے کو یاد رکھنا ہے کہ جب تک اندرونی معاملات کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، مستقل بنیادوں پر، ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں ہے، گورننس کو بہتر نہیں کریں گے، تو یہ جو اللہ نے ہمیں موقع دیے ہیں، 2 دیے، 1 سال پہلے دیا اور اب 1 سال 1 مہینے بعد پھر دیا۔ ہمت مردہ مدد خدا، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف، خود کرنا پڑے گا۔ یہ بھی کرے شہباز شریف صاحب، عاصم منیر صاحب، اپنی منجیوں کے نیچے ڈانگ پھیریں اور سانپوں کو، پولیو کو نکالیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس اچھی خبر کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ امن رہے گا اس خطے میں بھی،
اسلامی ممالک میں بھی اور دنیا میں بھی، اور پاکستان کا جھنڈا اونچا رہے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. خدا حافظ.